الطيبين والطيبات، الصادقين والصادقات، الصابرين والصابرات، الخاشعين والخاشعات، المتصدقين والمتصدقات، الذاكرين والذاكرات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكرم ولد آدم عند ربي، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو غير ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على من اتبع الهدى إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام محترم مکرم بھائیوں، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی، لاسانی اور یزدانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح تمہاری خیر خواہی کے لیے قرآن و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کوئی آپ تھکے تھکے نظر آ رہے ہو، کچھ سوئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ جس نے سونا ہے وہ باہر چلا جائے، نہ تو سویا سنتا ہے تو نہ مردہ سنتا ہے۔ جو سو جائے اس کو کوئی سمجھ آتی، زمین کے اوپر سوئے پھر بھی سنتا، تو جو زمین کے نیچے سو جائے وہ بطریق اولا نہیں سنتا۔ تو اس لیے آپ مردوں کی طرح نہیں، زندوں کی طرح جاگ کے بیٹھو، ٹائم ویسٹ آپ کا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کی بات سننے آئے ہو، اگر سو کے مسجد میں بیٹھ کے اور اس کے بعد چاول کھا کے چلے جاؤ کوئی فائدہ نہیں۔ مولانا خالد صاحب نے گوشت والے چاول بنائے ہیں تمہارے لیے، کوئی سمجھ کے تو جاؤ، یا صرف چاول کھانے کے لیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر انبیاء کے امام اور سردار ہیں۔ پیغمبر کی ایک ایک منٹ کی ایک ایک حرکت اس امت کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جس طرح آپ مقام اور شان میں اعلیٰ ہیں، اسی طرح اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں عطا کی ہیں وہ بھی سب سے اعلیٰ ہیں۔
مولانا ماشاءاللہ بڑی احادیث بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ حدیثیں آپ نے سن لی، ابھی تھوڑا سا قرآن جو ہے، اس لیے کہ حدیث قرآن کی تشریح ہے۔ قرآن مقدس میں 6 بڑی چیزیں اللہ کریم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو خطاب کر کے عطا فرمائی ہیں، جو کہ باقی انبیاء کو وہ 6 چیزیں اللہ کریم نے بطور تسلی کے نہیں دی۔ کسی نبی کو 1، کسی کو 2، حد 3 تک۔ کوئی بھی دنیا میں کسی بھی آدمی نے کسی بھی زمانے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر کوئی اہانت کی ہے کسی طریقے سے بھی، تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قرآن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع کرتا ہے۔ آج بھی قرآن اسی طرح کافر کو جواب دیتا ہے۔ جس وقت کوئی بھی آدمی اعتراض کرتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، تو فوری قرآن اس کو جواب دیتا ہے۔ ایسی چیزیں جو اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو عطا کی ہیں وہ کسی اور کو عطا نہیں کی۔ ایسی تسلیاں جو نبی علیہ السلام کو دی ہیں وہ کسی اور نبی کو اس طریقے سے قرآن مقدس میں تمہیں نہیں ملے گا۔ بس ایک لفظ کے ساتھ جو ملتی جلتی چیزیں ہیں، اللہ کریم نے فرمایا انکا لمن المرسلین۔ انکا یہ وہ چیزیں ہیں، ان حرف تحقیق، کاف ضمیر خطاب کے لیے، یہ کسی دوسرے بندے کو خطاب نہیں ہے۔ انکا لمن المرسلین، انکا لعلی ہدی مستقیم، انکا علی الحق المبین، انکا علی صراط مستقیم، انکا لعلی خلق عظیم، انکا باعیننا۔ یہ قرآن مقدس میں یہ 6 ہی کلمات تمہیں ملیں گے، اور ان 6 میں کوئی دنیا کا انسان داخل نہیں سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور یہ چیزیں اللہ کریم نے کسی اور کو عطا بھی نہیں کی۔ سب رسولوں پہ ایمان لانا ہمارا حق ہے، ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، رسولوں کے درمیان رسالت اور نبوت میں ہم فرق نہیں کرتے، لیکن تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ کریم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ کیسے کیسے، کہاں کہاں، کب کب اللہ کریم نے یہ کلمات کہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے پیغمبر آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری طرف سے میں خدا خود جواب دوں گا۔ مکہ مکرمہ میں 5 بڑے کافر تھے جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے تھے۔ اسود ابن مطلب، اسود ابن یغوث، عاص بن وائل، حارث بن الطلاطلہ، ولید ابن مغیرہ، یہ 5 بڑے کافر تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچاتے تھے۔ جبریل امین آئے، ایک سبز رنگ کے درخت کا ایک پتا جبریل کے ہاتھ میں ہے، اسود ابن مطلب کی طرف پھینکا، فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ بھی اندھا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ مر جائے گا۔ اسود ابن یغوث کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کان یموت حبنا، فرمایا یہ پیٹ کی مرض سے مر جائے گا، اس کا پیٹ پھولا مر گیا۔ اللہ کریم لوگوں کی خطائیں گناہ معاف کرتے ہیں، لیکن اللہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر محمد کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے میرے رسول کو ایذا پہنچائی اس کے اوپر دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ تیسرے آدمی کی طرف جبریل نے اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر اس کے پاؤں میں کانٹا چبھے گا، یہ مر جائے گا فوری۔
چوتھے کی طرف اشارہ کیا کہ تحت الکعب، اس کے گھٹنے کے نیچے سے درد اٹھے گی، مرے گا فوری۔ ایام نہیں گزرے، وہ پانچوں کافر جو ہیں وہ جہنم واصل ہوئے۔ جس زمانے میں، جس دور میں، جس قوم نے، جس جماعت نے کلمات کے ذریعے سے یا افعال کے ذریعے سے پیغمبر کی توہین کی یا نبی علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، اللہ کریم نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، او ایماندارو ایسے نہ ہونا جیسے بنی اسرائیل نے میرے موسیٰ کو ایذا پہنچائی تھی، میرے محمد کو ایذا نہ پہنچانا۔ میرا پیغمبر تو وہ ہے، میں تو سورج کی شعاؤں کی حرارت اپنے محمد کے وجود پہ نہیں ڈالنے دیتا، اس لیے کسی طریقے سے میرے پیغمبر کو ایذا نہ پہنچانا۔ تو پیغمبر کو ایذا کیسے پہنچتی ہے کہ پیغمبر کے اوپر کوئی بہتان لگایا جائے، کوئی پیغمبر کی سنت اور شریعت کے خلاف کام کر کے اس کو دین سمجھا جائے، یہ محمد کو ایذا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے میرے پیغمبر کو کوئی ایذا پہنچے، اس لیے کہ ساری دنیا کے کفار کا مقابلہ قرآن مقدس خود جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کافروں نے کیا کہا؟ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہو۔ اللہ کریم نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، انک لمن المرسلین، میرے پیغمبر مجھے اس حکمت والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، دو تاکید اس مقام پہ کی ہیں۔ اگر میرا پیغمبر یہ نہیں مانتے، میں خدا گواہی دیتا ہوں انک لمن المرسلین، آپ میرے پیغمبر رسولوں میں سے ہوں، آپ کی رسالت اور نبوت میں شک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا الزام انہوں نے کہا الیاذ باللہ، یہ تو صابی ہے، اس کا کوئی مذہب کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے فوری تسلی دی انک علی الحق المبین، میرا پیغمبر تیرا مذہب یہ حق کے اوپر مبنی ہے، انک علی الحق المبین، تو حق کے اوپر ہے اور ایسا مبین حق ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے میرے پیغمبر۔ تیسری تسلی دی انک لعلی ھدی مستقیم، ان کا راستہ سیدھا کوئی نہیں، ان کا راستہ سیدھا کوئی نہیں جو غیر اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں۔ انک لعلی ھدی مستقیم، میرے پیغمبر تو ہدایت کے اوپر گامزن ہے۔ چوتھی تسلی میں فرمایا انک علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر اگر کوئی بندہ مجھ سے پوچھے، مجھے اپنے جلال کی قسم ہے اس وقت تیرے علاوہ کوئی بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے، نہ تو مکے والے، نہ یہودی، نہ عیسائی، نہ مجوسی، کوئی نہیں۔ انک علی صراط مستقیم، میرے پیغمبر آپ صراط مستقیم کے اوپر ہو۔ کہنے لگے الیاذ باللہ محمد ابن عبداللہ هو سوء الخلق، کہنے لگے کہ محمد کا کوئی اخلاق ٹھیک، کہنے لگے الیاذ باللہ یہ بدخلق آدمی۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا، فوری قرآن نے سورۃ نون کو نازل کیا، نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون وانك لعلى خلق عظیم، میرے پیغمبر کافر تیرے اخلاق پہ اعتراض کرتے ہیں، میں خدا کہتا ہوں وانک لعلى خلق عظیم۔
تیرے اخلاق کی باتیں تو میں نے پہلے نبیوں سے کی ہیں، تمہارے بارے میں تو میرے پیغمبر میں نے سارے انبیاء سے وعدہ لیا ہے، میں نے بڑی صفات تمہاری ذکر کی ہیں، ان کی پرواہ نہ کر میرے پیغمبر۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ میرے پیغمبر میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ جملہ تمہیں قرآن میں کہیں نہیں ملے گا۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آیا، لیکن وہاں پہ نسبت اللہ تعالیٰ نے کشتی کی طرف کی ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کشتی بنا میری آنکھوں کے سامنے، تجری بِأَعْيُنِنَا، یہ چلے گی میری آنکھوں کے سامنے۔ اس کشتی کی طرف نسبت کی ہے، ڈائریکٹ نبی کی طرف کسی کی طرف بھی نسبت نہیں کی سوائے محمد کریم کی۔ نبی علیہ السلام کو فرمایا فاصبر علی ما یقولون فإنک بأعیننا، میرے پیغمبر آپ میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ لوگ تمہاری توہین اور اہانت کرنے والے جتنے بھی لوگ آئیں گے، آپ کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں خدا تمہاری طرف سے ان کافروں کو جواب دوں گا۔ تو میرے پیغمبر تمہارا جتنا مقام میں نے بنایا ہے اتنا کسی اور کا مقام ابن ابی حاتم میں اور امام بخاری رحمہ اللہ، دوسرے بڑے بڑے محدثین، اس میں سے چند کلمات میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کریم نے پہلے انبیاء کو کیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا۔ انی باعث نبیا امیا، انی باعث نبیا امیا، او میرے انبیاء کی جماعت، بنی اسرائیل کے انبیاء کو اللہ کریم نے خطاب کیا ہے، انی باعث نبیا امیا، او بنی اسرائیل کے رسولو انبیاء سن لو، میں بنی اسماعیل میں سے ایک آخری رسول مبعوث کرنے والا ہوں، نبیا امیا، ایسا نبی ہوگا اصل من العرب، اصل العرب ہوگا، اس کا کوئی معلم اور استاد نہیں ہوگا۔ انی باعث نبیا امیا، میں اس نبی کے ذریعے سے کیا کروں گا، افتح بہ اعینا کمہا وآذانا صما وقلوبا غلفا، عبدی المتوکل المرفوع الحبیب المنتخب المصطفیٰ، کہ میرا وہ ایسا رسول ہوگا جس کو میں مبعوث کروں گا، اس کے ذریعے سے میں کیا کروں گا، افتح بہ اعینا کمہا، جو لمبا زمانہ 571 سال کا زمانہ گزر چکا ہوگا، لوگوں کی آنکھیں بند ہو گئی ہوں گی، میں اس نبی کو بنی اسماعیل میں سے بھیج کے میں کیا کروں گا، افتح بہ اعینا کمہا، میں اس اندھی آنکھوں کو اس محمد کے ذریعے سے کھلواؤں گا، وآذانا صما، جو کان بہرے ہو چکے ہوں گے اس محمد کے ذریعے سے وہ میں کان جو ہے ان کو سنانے والا کروں گا، وقلوبا غلفا، جن دلوں کے اوپر زنگ لگ چکا ہوگا، جن دلوں کی زمین کلر اور شور ہو چکی ہوگی، جن کے دل جو ہیں وہ پردوں میں آ چکے ہوں گے، وقلوبا غلفا، اس محمد کے ذریعے سے میں بند دلوں کو کھول دوں گا۔ او بنی اسرائیل کے انبیاء، وہ میرا بندہ نبی رسول کیسا ہوگا، عبدی المتوکل المصطفیٰ، عبدی وہ میرا بندہ ہوگا، وہ میری عبادت کرنے والا ہوگا، المتوکل وہ صرف میری ذات پہ بھروسہ کرنے والا ہوگا، میرے اوپر توکل کرنے والا ہوگا، عبدی المتوکل المصطفیٰ وہ مصطفیٰ نبی ہوگا، المرفوع الحبیب المنتخب المجتبی
وہ سارے انبیاء میں سے بلند ہوگا، وہ میرا محبوب ہوگا، اس کا میں نے انتخاب کیا ہوگا، وہ بڑا مجتبی رسول ہوگا، وہ گل گلشن لافتہ ہوگا، وہ برج حلتا ہوگا، وہ جوہر انما ہوگا، وہ احمد مجتبی ہوگا، وہ رسول مکرم ہوگا، وہ حبیب ہوگا، وہ مرفوع ہوگا، وہ منتخب ہوگا، وہ معزز ہوگا، وہ عظیم ہوگا، وہ صاحب کرامت ہوگا، وہ صاحب شرافت والا ہوگا، مصطفیٰ مرتفع مجتبی بدر الدجا و شمس الضحا و نور الورا و کہف الورا۔ فرمایا وہ سارے صفات کے اندر امام ہوگا، اس جیسا رسول میں نے پہلے بھیجا کوئی نہیں۔ عبدی المتوکل المصطفیٰ المرفوع الحبیب المنتخب المختار المجتبی۔ وہ چنا ہوا رسول ہوگا، انبیاء میں سے میں نے اس کو چن کے رکھا ہوگا۔ سارے نبی رسول بنی اسرائیل سے آئیں گے، بنی اسماعیل سے میں نے کوئی رسول نہیں آنے دینا، وہ اکیلا ہی میرا محمد جو ہے وہ بنی اسماعیل سے آئے گا۔ اللہ اور اس کی صفتیں کیا ہوں گی؟ فرمایا لیس بفض غلیظ، لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق۔ وہ ایسا رسول ہوگا، وہ سخت طبیعت والا، وہ غلاظت والا، وہ شدت والا، وہ کراہت والا، وہ غیظ و غضب والا، لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق۔ وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا، وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا، تو جو اس کا امتی ہوگا وہ بھی جشن بازاروں میں نکالے گا۔ فرمایا وہ نبی بازاروں میں گھومنے پھرنے والا، تو جو بازاروں میں جشن مشن کریں ان کا نبی کے ساتھ کوئی واسطہ تعلق۔ لیس بفض ولا غلیظ ولا صخاب فی الاسواق۔ او وہ بازاروں میں گھومنے پھرنے والا نہیں ہوگا میرا وہ رسول، وہ بازاروں میں چلنے پھرنے والا نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ اتنا باسکون ہوگا، ابعثہ مبشرا، ابعثہ مبشرا و نذیرا و داعیا و سراجا و بدرا و قمرا منیرا۔ اس کو میں بشارت دینے والا بنا کے بھیجوں گا، وہ ڈرانے والا نبی رسول ہوگا، وہ دائی ہوگا، وہ بدر منیر ہوگا، وہ سراج منیر ہوگا، وہ عظیم میرا پیغمبر ہوگا۔ میں کیا کروں گا اس کے ذریعے سے؟ جو میں نے اس کو صفتیں دینی ہیں وہ ساری صفتیں میں نے کسی اور میں جمع۔ اللہ کیا صفتیں ہوں گی؟ فرمایا اجعلوا السکینہ لباسہ، میں سکینت کو اس کا لباس بناؤں گا، میں سکینت کو اس کا لباس بناؤں گا۔ اتنے سکون والا پیغمبر، اتنی سکینت والا پیغمبر کیسے؟ اللہ فرمایا لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ ولو یمشی علی قصب ما لم یسمع احدا من تحت قدمی۔ اتنے سکون والا پیغمبر ہوگا، لو یمر الی جنب سراج، اگر ایک چراغ یوں جلتا ہو، اگر ایک یوں چراغ جلتا ہو، اس کی لائٹ بالکل سیدھی ہو، لو یمر الی جنب سراج، چراغ سیدھا جلتا ہو، کوئی بندہ پاس سے گزرے اس کی لائٹ نیچے ہو جاتی ہے یا بجھ جاتی ہے یا نیچے ہو جاتی ہے۔ فرمایا لو یمر الی جنب سراج، اگر چراغ کی لائٹ یوں سیدھی ہو، چراغ جلتا ہو، یمر الی جنب سراج، اس جلتے چراغ کے پاس سے اگر میرا محمد گزر جائے، لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ، میں خدا تمہیں بتا دوں اتنے سکون والا پیغمبر ہوگا کہ وہ لائٹ اسی طرح سیدھی رہے گی، وہ لائٹ اپنی جگہ چھوڑے گی نہیں۔
لو یمر الی جنب سراج لم یطفئہ ولو یمشی علی قصب لم یسمع احدا من تحت قدمیہ. اگر وہ میرا پیغمبر بانسوں کے اوپر چلے، اگر وہ کانوں کے اوپر چلے، کوئی عام بندہ بانسوں اور کانوں پہ چلے تو بڑی آوازیں نکلتی ہیں. اگر لوگوں اتنے سکون اطمینان والا میرا وہ پیغمبر ہوگا. اگر وہ بانسوں پہ چلے، اگر وہ کانوں پہ چلے، وَلَوْ يَمْشِي عَلَىٰ قَصَبٍ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدًا مِّن تَحْتِ قَدَمَيْهِ. مجھے اپنے جلال کی قسم ہے، کوئی بندہ محمد کے چلنے کی پاؤں بھی اپنے کانوں تک سننے کی طاقت. کیوں؟ اس کے پاؤں کے رکھنے میں سکون ہوگا، اس کے چلنے میں سکینت ہوگی. اس لیے میں خدا نے اس محمد کا لباس جو ہے السکینۃ لباسہ، اس پیغمبر کا سکینت کو میں نے لباس بنایا ہے. سکینت اس کا لباس ہوگی. والبر شعارہ والتقوى ضميره والحكمة منطقه والصدق والوفاء طبيعته والعفو والمعروف خلقه والحق شریعته والهدى امامه والعدل سیرته. فرمایا کہ وہ ایسا رسول ہوگا، سکینت میں نے اس کا لباس بناؤں گا. والبر شعارہ، نیکی کرنا اس کا وطیرہ ہوگا. فرمایا نیکی اس کا شعار ہوگی، سکینت اس کا لباس ہوگی. والتقوی ضمیرہ، اس رسول کا ضمیر جو ہے وہ تقوی ہوگا، اس رسول کا ضمیر تقوی ہوگا. والحکمت منطقہ، اس کا بولنا جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہوگی. والصدق والوفاء طبیعتہ، سچ بولنا، وفاداری کرنا اس محمد کی طبیعت ہوگی. والعفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، بلائی کا حکم دینا، یہ اس محمد کا اخلاق ہوگا. والحق شریعتہ، حق اس پیغمبر کی شریعت ہوگی. والعدل سیرتہ، عدل کرنا اس محمد کی سیرت ہوگی. والہدی امامہ، ہدایت اس کی امام ہوگی. والاسلام ملتہ، اس کی ملت اسلام ہوگا. وَإِسْوَ احمد اسمہ، احمد اس کا نام ہوگا. یہ صفتیں اللہ تعالیٰ نے جو سارے انبیاء میں صفتیں تھی وہ ساری جمع کر کے اللہ نے اکیلے محمد کے اندر رکھ دی. فرمایا سکینت کو میں جس کا لباس بناؤں گا، نیکی کو میں اس کا شعار بناؤں گا، تقوی کو میں اس کا ضمیر بناؤں گا، اس کے بولنے کو میں اس کی حکمت بناؤں گا، صدق اور وفا کو میں اس کی طبیعت بناؤں گا، معاف کرنا اور بلائی کا حکم دینا فرمایا اس کا اخلاق ہوگا، عدل اس کی شریعت ہوگی، حق اس کا امام ہوگا، ہدایت اس کی امام ہوگی، عدل اس کی شریعت ہوگی. تو فرمایا اسلام اس کی ملت ہوگی، نام اس کا احمد ہوگا. وَاسْمُهُ احمد، نام اس کا احمد ہوگا. میں کیا کروں گا؟ أُسَدِّدُهُ لِكُلِّ أَمْرٍ جَمِيلٍ وَأَهِبُ لَهُ مِنْ كُلِّ خُلُقٍ كَرِيمٍ. جو دنیا میں اچھی صفت ہوگی اس کے اوپر مہر میں محمد کی لگاؤں گا. اسددہ لکل امر جمیل، جو بھی اچھا کام ہوگا وہی ہوگا جس پہ محمد کی مہر ہوگی. اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم. جو اخلاق وہی کرامت والا ہوگا جو میرے محمد کا ہوگا، کام وہی جمال والا ہوگا جس پہ میرے محمد کی مہر ہوگی. فرمایا جس پہ میرے پیغمبر کی اگر مہر نہیں، ساری دنیا کے ہاں وہ جھنڈے ہوں، وہ چراغاں ہوں، لوگوں کے ہاں خوبصورت ہوگا. فرمایا میں خدا کے ہاں وہی کام جمیل ہوگا جس پہ میرے محمد کی مہر ہوگی.
میں اس کے بعد کیا کروں گا؟ اسددہ لکل امر جمیل واہب لہ من کل خلق کریم۔ فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ اِذَا ایسا، جب لوگ نا امیدی کی طرف آنے لگیں گے تو میرا محمد ان کو بشارتیں دیں گے، میرا پیغمبر ان کو بشارتیں دینے والے ہوں گے۔ مبشرن و نذیرن، وہ بشارتیں دینے والا میرا پیغمبر تو خیر امت خرجت للناس، میں اس پیغمبر کی امت کو ساری امتوں سے اعلیٰ امت بناؤں گا، اعلیٰ امت بناؤں گا۔ اجمع بہ بین الامم المتفرقہ، اس رسول کے ذریعے سے میں متفرق لوگوں کو جمع کروں گا۔ وَأَهْدِي بِهِ بَعْدَ الضَّلَالَةِ، ضلالت کے بعد اس رسول کے ذریعے سے میں لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ وَأُعَلِّمُ بِهِ بَعْدَ الْجَهَالَةِ، جہالت کے بعد اس کے ماننے والوں کو میں دنیا کا امام اور عالم بناؤں گا۔ فرمایا وَأَغْنَى بِهِ بَعْدَ الْعَيْلَةِ، او غربت کے بعد میں اس محمد کریم کے ساتھیوں کو میں دنیا کا امیر ترین آدمی بناؤں گا۔ وَأَكْثَرُ بِهِ بعد القلہ، جہاں پہ قلت آنے لگے گی، جہاں پہ میرا محمد جائے گا میں قلت کو کثرت میں بدلتا جاؤں گا۔ وَأَجْمَعُ بِهِ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقَةِ، جو لوگ بکھرے ہوں گے میں ان کو اس نبی کے ذریعے سے ملاؤں گا۔ وَأُؤَلِّفُ بِهِ بَيْنَ أُمَمٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَقُلُوبٍ مُتَشَتِّتَةٍ وَنُفُوسٍ مُتَفَرِّقَةٍ، جتنے نفس جدا ہوں گے، جتنے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں گے، جتنے دل دور ہوں گے، اس نبی کے ذریعے سے میں لوگوں کو آپس میں جمع کرتا جاؤں گا۔ فرمایا ایسے میں لوگوں کے دلوں کو ملاتا جاؤں گا اس نبی کے ذریعے سے۔ فرمایا اس کی امت کو بہترین امت بناؤں گا۔ اجعلہ من امتہ الصدیقین والشہداء والصالحین الموحدین، میں اسی کی امت میں سے شہداء پیدا کروں گا، صدیق پیدا کروں گا، صالحین پیدا کروں گا، امام پیدا کروں گا، علماء پیدا کروں گا، فقہاء پیدا کروں گا، مجدد پیدا کروں گا، بڑے بڑے عالم اور حبر اور مفسر اور محدث پیدا کروں گا، صدیق شہید صائم پیدا کروں گا۔ فرمایا اسی کی امت میں سے او بنی اسرائیل والو، وَهَذَا فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ وَأَنَا ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ۔ او بنی اسرائیل کے انبیاء، یہ میرا فضل ہے، یہ میرا فضل ہے، جس کو چاہوں میں دوں۔ ذالک فضلی اوتیہ من اشاء وانا ذو فضل عظیم۔ فرمایا یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں، اس لیے کہ میں بہت بڑے فضل والا۔ تو یہ جو صفات ساری اللہ کریم نے سارے انبیاء میں سے اکٹھی اگر کی ہیں تو محمد الرسول اللہ نے اکٹھی کی ہے، ابتدا سے لے کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدائش کے بعد آپ کے اوپر وہ محبتوں کے سارے سہارے اللہ کریم نے ختم کر دیے۔ کیوں ختم کیے؟ رباک ربک جل من رباک، رباک ربک جل من رباک، ورآک فی کنف الہدی وحماک، سبحانہ آتا فید فضائل ولم یؤتھا فی العالمین سواک۔ اور تیری پرورش تیری ماں نے کی ہے، کسی کی پرورش کسی کے باپ نے کی ہے۔ بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں، کہتا ہے رباک ربک جل من رباک ورآک فی کنف الہدی وحماک۔ او اللہ کے پیغمبر، تیری پرورش تو اللہ کریم نے ڈائریکٹ کی ہے، اسی لیے تیرے باپ کا سہارا بھی دنیا میں رہنے نہیں دیا، تیری ماں کا سہارا بھی نہیں رہنے دیا، تیرے
چچے اور دادے دادی نانے نانی کا سہارا بھی نہیں رہنے دیا، بھائی بہن کا حوصلہ بھی ختم کروا دیا، کوئی نہیں رہا۔ کیوں؟ ربا کا ربو کا جل من رباک ورآک فیک نفی الہدا وحماک سبحانہ آتاک فید فضائل لم یؤتھا فی العالمین سواک۔ او اللہ کے پیغمبر، اللہ کریم نے تجھے ماں والی محبت بھی دی ہے، باپ والی محبت بھی دی ہے، ساری محبتیں اللہ کریم نے تجھے خود دی ہے، ابتدا سے لے کے تیری پرورش کی۔ کہاں تک پرورش کی ہے؟ جس وقت دوپہر کے ٹائم پہ تو چلنے لگا، ادھر سورج کی گرمی تھی، دوپہر کے ٹائم پہ جس وقت آپ چلنے لگے سورج کی شدت تھی، سورج کی گرمی تھی، اللہ کریم نے سورج کی شعاؤں کا اثر محمد تیرے وجود پہ ہونے نہیں دیا۔ ما ابصرت عینا یا مثل محمد، شیخ عبداللہ اپنی کتاب میں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے محمد کی طرف دیکھنا یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، میں اس بندے کو نہیں دیکھ سکا جس بندے نے سیدھا محمد کو دیکھا ہے۔ ما ابصرت عینا یا مثل محمد بشرا ولا انست لمثل حنانہ، کہنے لگا بشر دنیا میں بڑے لیکن محمد جیسا، آنکھیں دنیا میں بڑی آئی ہیں لیکن وہ آنکھیں بڑی محدود ہیں جنہوں نے محمد کریم کی زیارت کی ہے۔ ما ابصرت عینا یا مثل محمد بشرا ولا انست لمثل حنانہ من دہشتی سألت اول مرۃ عینی ما ھذا الذی تریانی، او کتنی وہ مبارک آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے محمد کریم کو دیکھا ہے، اللہ کی قسم جس طرح محمد جیسا انسان کوئی نہیں، اسی طرح اس پیغمبر کو دیکھنے والے صحابہ بھی دنیا میں اور کیوں؟ رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ، رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ، کہتا ہے جنگل ویران ہے، ایک پتھر کا آسرا لے کے تکیہ سرہانہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے ہیں۔ رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ ھذا الغمامۃ اقبلت لمکانہ، کہنے لگا اس وقت لوگوں نے خیال کیا کہ یہ بندہ کوئی معمولی کوئی نہیں، جس وقت سورج کی گرمی آنے لگی، ماذ الغمامۃ اقبلت لمکانہ رجل توسد فی الظہیرۃ صخرۃ ھذا الغمامۃ اقبلت لمکانہ، جدھر جدھر محمد کریم چلتے ہیں جنگل ویران میں جا کے پتھر کا سرہانہ لے کے یوں ٹیک لگائی ہے، اللہ کریم نے آسمان سے بادل چلا دیے، جدھر جا کے میرا محمد رکے گا تم نے اوپر سایہ کر کے کھڑا رہنا ہے۔ فرمایا یہ کمال کسی اور کا ہے؟ جو اللہ محمد کے وجود پہ سورج کی گرمی کی شعاؤں کا اثر نہیں ہونے دیتا، وہ جادو کا اثر کیسے محمد پہ ہونے دے گا؟ نہ تو زہر کا اثر محمد کے وجود پہ اور نہ ہی جادو کا اثر پیغمبر کے۔ خیال کرنا پیغمبر کو ایذا نہ پہنچانا غلط عقیدہ بنا کے۔ ساری دنیا کی روایتیں جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی کلام میں شک اور شبہ کی گنجائش کیسے کہتے ہو کہ بھئی پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہوگی؟ نہ تو محمد کے وجود پہ زہر کا اثر ہوا، نہ پیغمبر کے وجود پہ جادو کا اثر ہوا۔ اگر تم دیکھو حدیث کی بڑی کتابیں،
محدث کی مثال اسی طرح ہوتی ہے جس طرح ایک عطار کی دکان ہے پنسار کی دکان سے تمہیں شہد بھی ملتا ہے اور زہر بھی ملتی ہے، تمہاری مرضی۔ تو وہ کیا بناتے ہیں، وہ کچھ تھا تمہاری مرضی، چاہے تو زہر لے آؤ چاہے شہد لے آؤ۔ شہد لے کے آؤ گے تو اس میں شفا ہے، زہر لے کے آؤ گے تو اس میں ہلاکت ہے۔ محدث نے اپنا کام کیا، انہوں نے اپنی شرائط کے مطابق روایات کو جمع کیا۔ آگے یہ علماء کا کام ہے تحقیق کرنا، کیا یہ روایت اصل ہے یا یہ روایت زہر ہے، یہ شہد ہے یا زہر ہے، یہ آگے تم نے خیال کرنا ہے، تم نے تحقیق کرنی ہے اس کے اوپر، کیا یہ روایات ٹھیک ہیں۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے قرض لیا یہودی سے، آپ نے درع رکھی یہودی کے پاس، آپ کو زہر دی یہودی نے، جادو کیا یہودی نے۔ کدھر یہودیوں کو لے کے آ رہے ہو، ہر جگہ پہ یہودی اندر گھسے ہوئے ہیں۔ اب پہلے قرآن کی آیتیں 2-3 سنو، پھر آپ کو ذرا سمجھ لگے کیا یہ جادو والا عقیدہ۔ قرآن پاک نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، کافر، ظالم، مشرک۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا کیا ہے؟ رَجُلًا مَسْحُورًا۔ تیسری آیت وقالو کون؟ وقالو المشرکون، مشرکوں نے کیا کہا؟ وقالو مہما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین۔ 3 آیتیں اللہ تعالیٰ نے کافروں نے جادو کہا، ظالموں نے کہا اور مشرکوں نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ، ظالموں نے کہا ان تتبعون، اگر تم پیروی کر رہے ہو کس کی؟ اِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، نہیں تم پیروی کر رہے مگر ایک اس بندے کی جس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ کنہوں نے کہا؟ اب دیکھ قرآن کے جملے، علماء بیٹھے ہیں۔ وَيَقُولُ قَالَ ماضی، یقولو، یہ باب بڑا مشکل ہے، اجوف کا باب ہے، بڑا مشکل ہے، یہ مولویوں کو بھی نہیں آتا۔ قال یقول قائلا، قال ماضی، یقول مضارع۔ علماء جانتے ہیں مضارع میں 2 زمانے ہیں، حال بھی استقبال بھی۔ ظالموں نے اس زمانے میں کہا کیا تم اس بندے کی پیروی کرنے لگے ہو جس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یقولو کا لفظ بولا، فرمایا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس بات کا یقین کریں گے کہ میرے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے وہ ظالم شمار ہوں گے۔ وَيَقُولُ الظَّالِمُونَ، قَالَ یقول مضارع، حال میں اگر اس زمانے میں لوگوں نے کہا تو اللہ نے فرمایا ظالم ہے۔ اگر قیامت تک آنے والے لوگ اس بات کو دہرائیں گے کہ محمد کریم کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، یہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں ہو سکتا، قرآن کے مطابق یہ ظالم کا ہو سکتا ہے۔ 4تھی آیت قرآن نے کیا کہا؟ ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تم جو جادو لے کے آئے ہو اللہ اس کو باطل کرے گا۔ اگر موسیٰ کے زمانے میں اللہ جادو کو باطل کر سکتا ہے تو محمد سے جادو کو باطل کیوں نہیں کیا؟ اگر موسیٰ سے کر سکتا ہے تو پیغمبر سے کیوں نہیں کیا؟ 5ویں آیت وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ ظرف ہے۔
کبھی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا، جب آئے جہاں سے آئے جدھر سے آئے وہ کامیاب ہوتا۔ اگر مانا جائے کہ جادو کا اثر ہوا، پھر قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ پھر الیاذ باللہ کیا قرآن میں خلل ہے؟ روایتیں جھوٹی ہیں لیکن قرآن مقدس میں شک اور شبہ کی گنجائش۔ اب ذرا وہ روایت دیکھ لو جو روایت ہے۔ سب سے پہلے لوگ دلیل دیتے ہیں کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ اس وقت نازل ہوئی جس وقت آپ کے اوپر جادو ہوا۔ اب تم دیکھو، یہ مکہ کی ابتدائی زمانے میں یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ سورۃ فلق سے پہلے 19 صورتیں صرف نازل ہوئی تھی۔ ترتیب نزولی میں سورۃ فلق 20 نمبر صورت ہے، جبکہ قرآن مقدس میں 113 نمبر بھی صورت ہے۔ قرآن کی دو ترتیبیں، ایک ترتیب المصحف، دوسری ترتیب نزولی جو ہے کہ جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ 20 نمبر صورت نازل ہوئی ہے سورۃ فلق، اور 21 نمبر صورت نازل ہوئی ہے سورۃ ناس۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ مکہ کے ابتدائی زمانے میں جادو ہو رہا ہے جا کے 7 ہجری میں۔ 7 ہجری میں ہو کدھر رہا ہے؟ صورتیں نازل ہو رہی ہے مکہ میں، جادو ہو رہا ہے مدینے میں۔ اب یہ تضاد ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صورتیں 2 دفعہ نازل ہوئیں۔ الیاذ باللہ، جھوٹ پہ جھوٹ۔ پہلا جھوٹ یہ کہ یہ جادو کے اوپر نازل ہوئی، دوسرا جھوٹ یہ کہ یہ دوبارہ 2 دفعہ کیا اللہ کو 1 دفعہ اعتبار نہیں آیا تھا نازل کر کے؟ کیوں اللہ نے 2 دفعہ نازل کی؟ ایک بات کہ سورۃ فلق اور سورۃ ناس یہ مکہ میں نازل ہوئیں اور جادو ہوا مدینے میں۔ مکے اور مدینے کا 500 کلومیٹر کا فرق ہے۔ دوسری بات کہ جادو جو ہوا ہے یہ کرنے والا کون تھا؟ لبید ابن عاصم۔ 7 دفعہ روایت ہے۔ لبید ابن عاصم، اب ایک روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم کی بچیوں نے جادو کیا، ساتھ ہی دوسری روایت میں آتا ہے کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا۔ اب یہ بتاؤ کس نے کیا؟ اگر اس کی بچیوں نے جادو کیا تو دوسری روایت جھوٹی ہے، اگر اس نے خود کیا تو پہلی روایت جھوٹی ہے، لہٰذا یہ دونوں روایتیں ہی جھوٹی ہیں۔ نہ تو لبید نے کیا نہ لبید کی بیٹیوں نے کیا۔ تیسری بات، میری باتوں کو ذرا غور سے سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ ہر گناہ تیرا معاف کر دیتا ہے لیکن محمد کی اہانت اللہ برداشت نہیں کرتا۔ روایات کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو پیغمبر کی توہین کر دے، قیامت کے دن اللہ نے تمہیں یہ نہیں پوچھنا کہ اس روایت کو کس نے کیا تھا۔ فرمایا کیا اتنا بڑا الزام تو نے لگایا کہ میرے محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا؟ اور آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا عائشہ کون ہے، میں کس کے پاس آیا، کب آیا، کہاں آیا۔ فرمایا تیرے اوپر لازم ہے کہ میرے محمد کی تعظیم کر، پیغمبر کی بے عزتی اللہ تعالیٰ برداشت کرتا۔ پہلی بات کہ سورۃ فلق اور ناس یہ مکہ میں نازل ہوئی، جادو مدینہ میں ہوا۔ دوسری بات، لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے جادو کیا، کیا لبید ابن عاصم نے کیا؟ اگر بیٹیوں نے کیا ہے دوسری روایت جھوٹی ہے، اگر اس نے خود کیا ہے تو پہلی روایت جھوٹی ہے۔ تیسری بات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں لبید ابن عاصم من قبیلۃ زریق، حد من قبیلۃ الیہود۔ یہ لبید ابن عاصم یہ قبیلہ زریق کا آدمی تھا۔ کس قبیلے کا؟ قبیلہ زریق، قبیلۃ من الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا۔ جاؤ دنیا کے علماء کو مجھے جا کے تاریخ میں قبیلہ زریق ثابت کر دو یہودیوں کا ہے، جو سزا دینا چاہو دے سکتے ہو۔ قبیلہ زریق یہودیوں کا قبیلہ ہی نہیں، ہذہ قبیلۃ من العرب لیس من الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ نہیں ہے۔ تم دیکھو تاریخ کے اندر 3 قبیلے یہودیوں کے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، اس کے علاوہ چوتھا قبیلہ ثابت کرو۔ چوتھا قبیلہ ہی نہیں، یہ بنو زریق من قبیلۃ العرب لیس من قبیلۃ الیہود، یہ یہودیوں کا قبیلہ۔ میری باتیں ذرا غور کر کے سمجھنا کہ ایسا نہ اندھا دھند مولویوں کے پیچھے جاؤ، مولوی کہتا ہے یہ ہو گیا، مولوی کہتا ہے سورت مکی کو مدنی بنا دے تو مولوی کی بات مان جاؤ۔
مولوی کہے پیغمبر پہ جادو ہو گیا تو مولوی کی بات مان جاؤ. خدا نے تمہیں عقل دماغ نہیں دیا کہ پیغمبر کی توہین اللہ برداشت کرتا. چوتھی بات، قبیلہ زریق، یہ یہودیوں کا قبیلہ. اب پانچویں بات ذرا سننا. کہتے ہیں یہ کون تھا؟ لبید ابن عاصم. کان جار النبی، یہ نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. اب مجھے بتاؤ نبی علیہ السلام کدھر رہتے تھے؟ مسجد نبی میں رہتے تھے. قرآن پاک میں سورت ہے حجرات، امہات المومنین کے حجرات. جو آدمی مدینہ میں گیا ہے اس کو پتہ ہے کہاں حجرہ تھا. نبی علیہ السلام مسجد نبی میں رہتے تھے. کیا یہودی مسجد نبی میں رہتا تھا؟ کہتے جار النبی، نبی علیہ السلام کا ہمسایہ تھا. اب فرمایا پیغمبر کے ہمسائے امہات المومنین کے حجرات ہیں. کہاں کہاں حجرے ہیں؟ آج بھی وہ جگہ محفوظ ہے. 11 امہات المومنین کے حجرے. کوئی تیسری طرف کوئی راستہ ہی نہیں ہے جہاں سے کوئی آدمی آ سکے. تو اس لیے قرآن پاک میں سورت حجرات، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات. کوئی صحابی پیغمبر کا ہمسایہ نہیں تھا، ظالموں یہودی کو پیغمبر کا ہمسایہ بنایا. تو نبی علیہ السلام تو مسجد میں رہتے تھے، پھر اس کا مطلب ہے یہودی بھی مسجد میں رہتا تھا. اس لیے یہ باتیں ساری کیا ہیں؟ جھوٹی ہیں. ساتویں بات کیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سر مبارک کے بال لیے تھے. کہاں سے؟ اس نے بال کدھر سے لیے تھے؟ وہ بال لے کے کنگھی کے اوپر اس نے جادو کر تھا. کیا لبید ابن عاصم، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں انا ارجل شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کے اوپر کنگھی کرتی تھی. حصے کے بال صحابہ کرام میں ایک ایک دو دو بال تقسیم کر دیے. صحابی تو محمد کا لعاب زمین پہ نہیں گرنے دیتے، تو کیا آپ کے بال ایسے ہی پھینک دیے تھے کہ یہودی اٹھا کے جادو کرنے کے لیے لے کے جا رہے؟ اس لیے کو خدا کا خوف کر کے، اپنی عقل کو حاضر کر کے، دماغ کو حاضر کر کے جو ہے ایسا بہتان لگاؤ پیغمبر کے اوپر. اس نے کدھر سے بال لیے تھے؟ کہاں سے لیے تھے؟ کیا وہ پیغمبر کے بال حاصل کر سکتا تھا؟ آٹھویں بات کہتے ہیں کہ جو 6 مہینے تک العیاذ باللہ 6 اشہر، 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کا اثر رہا. اب مجھے بتاؤ پیغمبر کا لمحہ لمحہ امت کے لیے نمونہ ہے. کیا اس 6 مہینے میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیے کیا وہ سنت ہے یا کہ نہیں ہے؟ اتنا لمبا اثر، 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر رہا جادو کا. ایک دن 2 دن کی بھی بات نہیں، 6 مہینے العیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ محمد کے اوپر گرمی کی شدت میں سورج کی دھوپ کا اثر نہیں ہونے دیتا. 6 مہینے العیاذ باللہ جادو کے اثر میں رہے. کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ پیغمبر کے اوپر کتنا بڑا بہتان ہے. اور یہ روایت کرنے والا کون ہے؟ ہشام ابن عروہ. ہشام ابن عروہ یہ روایت کرتا ہے عروہ سے وعن عائشہ، اور یہ اکیلی. اب دیکھو یہ روایت سب سے پہلے حدیث کی کتاب لکھی گئی موطا امام مالک. کون سی کتاب؟ امام الہجرہ، جو ساری زندگی مدینے میں امام مالک رہے. سب سے پہلے حدیث کے اوپر کتاب لکھی گئی موطا امام مالک. امام مالک نے اس روایت کو ذکر کیا، امام ترمذی نے اس روایت کو ذکر کیا، امام دارمی نے اس روایت کو ذکر کیا، امام ابو داود نے اس روایت کو ذکر کیا. اب یہ روایت ہو رہی ہے ہشام ابن عروہ سے، اور عروہ روایت کرتا ہے عائشہ صدیقہ سے. امام ذہبی کا قول ہے، آج بھی تم دیکھو تہذیب التہذیب لابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابن حجر کی کتاب تہذیب التہذیب، اس کے اندر یہ قول موجود ہے کہ ہشام کے بارے میں پوچھا گیا. ابو زرع دمشقی سے پوچھا گیا، اس نے امام احمد ابن حنبل سے پوچھا کہ کیا رائے ہے آپ کی ہشام کے بارے میں؟ فرمایا اس کی روایات مجروح ہیں، اس کی روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. ہشام آخری زمانے میں عراق میں چلا گیا.
عراق کے زمانے میں جو اس نے روایات کی ہیں اس میں سے کوئی روایت کی ہشام کی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہ روایت ملتی ہے صرف حضرت عائشہ سے، ہشام، عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب کیا حضرت عائشہ نے اتنا بڑا حادثہ ہوا، 6 مہینے ہوئے، 6 مہینے اثر رہا، اتنا بڑا حادثہ ہوا، کسی ایک ام المومنین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے؟ کسی ام المومنین نے بھی اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ اور ہشام نے عروہ، عروہ نے حضرت عائشہ، یہ کیوں صرف روایت حضرت عائشہ سے ہے اور حضرت عائشہ نے عروہ کے علاوہ باقی لوگوں کو یہ روایت کیوں نہیں بیان کی؟ کیا کسی اور کو پتہ ہی نہیں تھا؟ کسی کو پتہ نہیں تھا؟ 15 طریقوں سے یہ روایت جھوٹی ہے، ضعیف ہے، من خبر الاحاد، منقطع اور شاذ ہے۔ یہ روایت کے اندر پیغمبر کی توہین ہے۔ ایسی ہزاروں روایتیں ٹھکرائی جا سکتی ہیں لیکن اللہ کی کتاب کو چھوڑا جا سکتا۔ پیغمبر کی عزت کا، احترام کا خیال کر، تو روایات کا خیال کرتا ہے کہ تو نے ایک روایت کو سچا ثابت کرنے کے لیے تو نے پیغمبر کے مقدس وجود پہ بہتان لگا دیا۔ اتنا بھی تمہیں خیال نہ آیا کہ یہ بہتان ہم کسی عام آدمی پہ نہیں لگا رہے، یہ ڈائریکٹ بہتان محمد پہ لگا رہے، اور 6 مہینے تک ایسا کام ہوتا رہا۔ 15 طریقوں سے یہ روایت میں تقابل ہے، تضاد ہے، اس کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد لوگوں کی کتابوں کی نسبت امام بخاری کی کتاب دوسری کتابوں کی نسبت زیادہ صحیح ہے، لیکن الف سے لے کے یا تک ساری بخاری ٹھیک۔ اگر ساری بخاری ٹھیک ہو قرآن کا تو اعجاز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ساری بخاری ٹھیک ہو تو یہ قرآن کا تو اعجاز ہی ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اول سے آخر تک ٹھیک ہے تو لا ریب فی، یہ قرآن ٹھیک ہے۔ باقی کسی بندے کی لکھی ہوئی کتاب الف سے لے کے یا تک ٹھیک ہو سکتی ایک نہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، بہت سی ایسی روایات ہیں کہ جو کہ یہودیوں کی ہیں، اس میں راوی رافضی اور شیعہ ہیں، اور پیغمبر کی عزت احترام کو تو نے پامال کر دیا۔ یہودیوں کی اور رافضیوں کی روایات تو نے لوگوں کے سامنے بیان کر کے پیغمبر کی توہین کی کہ محمد کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، میرے پیغمبر ہم ساری رجس چیزیں پیغمبر اور پیغمبر کی اہل بیت سے ہم نے دور کر دی۔ تو جادو نام ہے شرک کا، جادو نام ہے شیطان کا، الیاذ باللہ۔ پھر شیطان کا اثر پیغمبر کے وجود پہ ہوا، پھر شرک کا اثر پیغمبر کے وجود پہ ہوا۔ کیسے تیری عقل نے اس بات کو تسلیم کر لیا؟ تو نے تحقیق بھی نہ کی، تو نے پوچھا بھی نہ، اندھا دھند مولویوں کے پیچھے چل کے تو نے یہ اپنا عقیدہ بنایا کہ محمد کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ جادو نام شرک کا، شرک کا اثر پیغمبر کے اوپر ہو سکتا؟ اٹھا کتابیں، کتنی کتابیں چاہیے؟ سینکڑوں تفاسیر موجود ہیں جنہوں نے یہ توجیحات کی ہیں، سینکڑوں کتابیں یہ موجود ہیں جن کے اندر اس روایت کے اوپر اس کو جھوٹا کہا گیا ہے۔ تغلیق التعلیق لابن حجر، میزان الاعتدال لامام ذہبی، اس کے اوپر ذرا دیکھ، امام ابن حجر نے کہا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ جو اماموں کے امام ہیں وہ کہیں کہ یہ روایتیں ٹھیک، آج کا ملا کہے کہ یہ جی دیکھو جی بخاری میں روایت ہے، فلاں کتاب میں روایت ہے، فلاں کتاب میں روایت ہے، ہمیں روایات کو نہیں ماننا، اس روایت کو مانیں گے جو قرآن کے تابع ہوگی، جو قرآن کے ظاہر کے بھی خلاف آئے اس روایت کو تسلیم کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن اللہ کی لا ریب کتاب۔ اب قرآن نے کہا لا یفلح الساحر حیث اتا، جہاں سے بھی جادوگر آئے وہ کامیاب ہو سکتا۔ اگر محمد کے وجود پہ اثر ہوا اس کا مطلب ہے پھر جادوگر کامیاب ہوئے۔ ادھر کیا کہا جاتا ہے، ادھر سے جبریل آئے صورتیں لے کے، تو فرمایا جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ کے نبی فلاں کنویں کے اندر جادو ہوا ہے، تو اگر آپ حکم دیں فلاں فلاں صحابی کو وہ جا کے نکال دیں۔ آپ نے فرمایا میں تو ٹھیک ہو گیا،
ابھی یہ بات دیکھو روایت میں کیسے ہے، یعنی کہ سورت فلق ناس جبریل دوبارہ لے کے آیا، فرمایا فلاں جگہ کے اوپر آپ کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس کو جا کے نکال دیں، فلاں آدمی کو، آپ نے فرمایا میں تو ٹھیک، اس کا مطلب ہے فلق اور ناس سے پہلے ہی ٹھیک ہو گئے، یعنی کسی طرف سے بھی روایت ایک کے ساتھ دوسری بات ملتی، اسی طرح ہی جھوٹی روایت ہے دوسری جس میں کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات جو ہے وہ زہر کے ساتھ ہوئی۔ 20 اعتراضات ہیں اس روایت کے اوپر، ایک میں صرف آپ کو بتا دوں، ٹائم بھی بڑا ہو چکا ہے، اس روایت کو جو کہا جاتا ہے آخری، یہ بھی روایت عائشہ صدیقہ سے، اور یہ روایت بھی ہشام ابن عروہ سے، اور زہری روایت کرتا ہے یہ بھی، اس میں کیا ہے کہ آخری ٹائم کے اوپر نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ازال علم الطعام الذی اکلت بخیبر یا عائشہ ما ازال علم الطعام الذی اکلت بخیبر فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم۔ اے عائشہ صدیقہ آخر ٹائم پہ فرمایا، اے عائشہ وہ جو میں نے زہر والا گوشت خیبر کے مقام پہ کھایا ہے اس کا اثر بھی آج بے محمد کے رگ جان پہ موجود ہے۔ امام بخاری نے باب پتہ کیا مادہ ہے؟ باب مرض النبی و وفاتہ، نبی علیہ السلام کی وفات کا یہ سبب ہے، یعنی کہ زہر کی وجہ سے آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی۔ اس کی تحقیق بڑی لمبی ہے، بس میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ روایت امام بخاری نے حدثنا کے ساتھ کی نہیں، مجھے فلاں نے بیان کیا، یہ روایت امام بخاری نے کی ہے یونس ابن یزید الایلی، اس سے روایت کی ہے۔ قال یزید ابن قال جو ہے اس آدمی نے، ایلی نے یہ روایت کی ہے، یونس ابن یزید الایلی۔ تو یہ پتہ کب فوت، امام بخاری کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ماشاءاللہ، کوئی پتہ نہیں، چلو میں نے بھی نہیں بتانا، مجھے پتا ہے کون سی تاریخ کو امام بخاری 254 ہجری کے اندر۔ تو یہ روایت کر رہے امام بخاری، یونس ابن یزید الایلی اس نے بیان کیا، اس کا ذکر کر رہے، ھذا الرجل مات قبل مولد البخاری 40 سنة، اور یہ آدمی امام بخاری کی پیدائش سے 40 سال پہلے کا مر چکا ہے۔ یونس ابن یزید الایلی یہ روایت کرتا ہے زہری سے، ابن شہاب سے، ہشام سے اور عروہ سے، اور یہ روایت بھی ذمہ لگائی جاتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کے العیاذ باللہ۔ چلو اس حدیث کے بارے میں پھر کسی دن انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایک قانون یاد رکھو، اس میں کسی محدث کا قصور نہیں ہے، اگر بالفرض بخاری نے یہ روایت ذکر کی ہے، امام بخاری کا قصور نہیں، امام بخاری کی شرائط کے مطابق جو روایات آئی امام بخاری نے اپنی کتاب میں ذکر کی، امام مسلم نے اپنی کتاب میں ذکر کی، یہ قصور تمہارا ہے۔ اگر اس کو زہر بناؤ یا اس کو شہد بناؤ، اگر زہر کو زہر سمجھو گے تو بچ جاؤ گے، اگر زہر کو شہد بناؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ہر اس روایت کو تسلیم کر جس روایت میں پیغمبر کی توہین نہیں ہوتی، جو قرآن کے تابع ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کلام اللہ ینسخ کلامی وکلامی لا ینسخ کلام اللہ۔ او لوگو، اللہ کی کلام میں محمد کی کلام کو منسوخ کر سکتی ہے، وکلامی لا ینسخ کلام اللہ، میں محمد کی کلام اللہ کی کلام کو منسوخ کر سکتی۔ وہ حدیث محمد کی نہیں جو قرآن سے ٹکرانے لگے۔ اللہ فرماتی ہے ما ینطق عن الہوی ولو تقول علینا بعض الاقاویل، میرا پیغمبر تو میرے حکم کے بغیر بولتا کوئی نہیں، اگر میرا پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بولے ثم لقطعنا منہ الوتین، مجھے اپنے جلال کی قسم میں محمد کی رگ جان کاٹ نہ دوں۔ فرمایا مجھے اپنی ذات کی قسم، اگر پیغمبر اپنی طرف سے کوئی بات کہے میں محمد کی رگ جان نہ کاٹ کے رکھ دوں۔ اس لیے کیا اللہ فرمایا ما ینطق عن الہوی،
ان هو الا وحی یوحا، میرا پیغمبر اپنی مرضی سے بولتا، پیغمبر کی جو کلام جو قرآن کے تابع ہوگی وہ محمد کی حدیث ہوگی، جو قرآن کے خلاف آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی۔ اللہ نے تم سے قرآن کے بارے میں پوچھنا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اس کا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ اللہ یعوذ باللہ حدیثوں کو نہ ماننا، میں نے کہا وہ حدیثیں نبی علیہ السلام کی صحیح ہیں جو قرآن کے تابع ہیں، جو قرآن کے تقابل میں آئے وہ پیغمبر کی حدیث ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ لوگو وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، کوئی جادوگر کامیاب ہو سکتا جب بھی آئے۔ اب لوگ کہیں کہ نہیں پیغمبر کے وجود پہ اثر ہوا، پھر اس روایات میں ایسے کلمات ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، کہ جیسے جیسے وہ روایات میں کلمات ہیں وہ عامت الناس کے سامنے وہ کلمات آدمی بیان کرنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ یہ پیغمبر کی عزت اور تعظیم کا معاملہ ہے، کہ جس قوم نے پیغمبر کی عزت نہیں کی اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ایماندارو ایسا نہ ہونا جیسے اس قوم نے موسیٰ کو ایذا دی۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ من آذانی، لوگو جس بندے نے مجھے ایذا دی اس نے میرے خدا کو ایذا پہنچائی، تو جس نے میرے صحابہ کو ایذا دی اس نے میں محمد کو ایذا پہنچائی۔ وہ کلمات اپنی زبان سے نہ نکال، وہ دل میں اپنے بات نہ رکھ جس میں محمد کریم کی اہانت کی طرف اشارہ بھی ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کریم عزت اس قوم کو دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی آخر ٹائم پہ کہنے لگی او اللہ کے پیغمبر تیرے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں۔ صبرت و بلغتا، صبرت و بلغتا وقومتا، صبرت و بلغتا وقومتا وصبرت و اظہرت ابلج الدین صافیا۔ دوسرے مقام پہ کہنے لگی اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر اپنی رحمتیں نازل کرے، تو نے اپنی کمر کو بوجھ کے اندر ٹیڑھا کر دیا لیکن قرآن اور دین کی کمر یوں محمد تو نے سیدھی رکھی۔ اپنی کمر تو نے ٹیڑھی کروائی لیکن دین کو تو نے قومتا اب لجد دین صافیہ، تو نے دین کو صافی لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تکلیفیں برداشت کرتے رہے لیکن دین میں کمی پیشی آنے دی۔ اس لیے تیرے اوپر لازم کیا ہے علیک من اللہ السلام تحیتا فی جنات من العدن راضیہ۔ او اللہ کے پیغمبر اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحم نازل کرے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو اللہ کریم نے میری بڑی عزت کی ہے، انا اکرم ولد آدم عند ربی، ساری آدم کی اولاد میں سے اللہ کریم نے مجھے عزت والا بنایا ہے۔ وبیدی لواء الحمد، قیامت کے دن جھنڈا میں محمد کے ہاتھ میں ہوگا۔ وانا خطیبہم اذا وفدوا، جس وقت ساری دنیا آئے گی ساری دنیا کے سامنے خطیب میں محمد ہوں گا۔ انا سید ولد آدم ولا فخرا، میں پوری اولاد آدم کا سردار ہوں۔ انا اول من تنشق عنہ الارض، قیامت کے دن سب سے پہلے میں محمد کی قبر کو شق کیا جائے گا۔ اول من یخرجون من الناس اذا بعثوا، سب سے پہلے میں محمد کو قبر سے نکالا جائے گا۔ انا اول من یمر علی الصراط، سب سے پہلا بندہ میں ہوں گا جو صراط سے پل صراط سے جو گزرنے والا ہوں گا۔ انا اول من یقرع باب الجنہ، اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا جب تک میں محمد نہیں کھٹکاؤں گا۔ اس لیے اللہ کریم نے مجھے بڑی عزت دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے۔ اس لیے قرآن نے تمہیں حکم دیا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعونی،
تاکیب فصاحت کے لیے ہے۔ او ساری باتیں چھوڑ دو، ساری روایتیں غلط چھوڑ، مولویوں کو چھوڑ، پیروں کو چھوڑ، برادری کو چھوڑ، قبیلے کو چھوڑ۔ ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ ماں کو، باپ کو، بھائی کو، بیوی کو، بچوں کو، قبیلے کو، خاندان کو، اپنی جاگیر کو، جائیداد کو، زمین کو، مساکن کو، پلازوں کو، محلات کو، قصور کو، مبانی کو، مولویوں کو، پیروں کو، احبار و رہبان کو، درویشوں کو، ساری دنیا چھوڑ دے اگر وہ میرے محمد کی محبت میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ سب کو چھوڑ کیا کر؟ احب الیکم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب سمجھ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ او لوگو، اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں جب تک اولاد، ماں باپ سب سے زیادہ محبوب میں محمد کو نہ سمجھو۔ اس لیے اللہ نے تمہیں پیغمبر سے محبت کا حکم دیا، پیغمبر کی توہین کرنے کا حکم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم فہمنا کتابک العزیز کما فہمت عبادک الصالحین۔ اللہم وفقنا کما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا باتباع نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم وفقنا باطاعت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم وفقنا بحب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم وفقنا بحب اصحاب نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا دقنا وجلنا أولنا وآخرنا ظاهرنا وباطننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا محروما إلا وهبته ولا بعيدا إلا قربته ولا غائبا إلا هدرته. أنت ولينا ومولانا، تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رحمة.